حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بندہ گیا کہ اللہ کے نبی مال بہت ہے، دعا کریں تھوڑا ہو جائے، تھک گیا ہوں۔ مجھے جن ایک صاحب آئے مجھے کہنے لگے، مجھے میرے خیال میں زندگی میں کوئی ایک بندہ آیا ہوگا یا دو آئے ہوں گے، مجھے کہنے لگا مال بہت ہے، باہر سے آیا کہ میرے پاس ڈالر کے گننے کی مشین ہے، بس میں ایسے گٹھڑی ڈال دیتا ہوں، پھر وہ خود بخود ادھر کے چھوٹا ڈالر ادھر کر دیتی ہے، بڑا ادھر کر دیتی ہے، بنڈل بن کے میرے سامنے آ جاتے ہیں، اگر کوئی نوٹ کمی بیشی ہوتی تو ایک طرف پھینک دیتی ہے۔ میں اس کا چہرہ دیکھوں اور مجھے وہ واقعہ یاد آیا موسیٰ علیہ السلام کا کہ کوئی ایسا بتائیں کہ بس مال تھوڑا ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اونٹ پہ سفر کر، اونٹ پہ سفر کر اور اونٹ سے اترنا اور کھانا بھی اونٹ پہ کھا، 40 دن ایسا کر پھر میرے پاس آ جا۔ ہاں صرف بیٹھ پہ اونٹ پہ، ہر زندگی کا نظام صرف حاجت کے لیے اترنا ہے، اتر، اس کے بعد اونٹ پہ، ہر نماز بھی اونٹ پہ، اس وقت کی جو نماز عبادت تھی ان کی، اور دین موسوی کی، اور کھانا بھی اونٹ پہ۔ 40 دن کے بعد میرے پاس پھر آ، جب 40 دن کے بعد پھر آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا حال سنا دولت کا؟ اس نے کہا تو اور بڑھ گئی ہے۔ تو نے کیا کیا تھا؟ کھانا کیسے کھاتا تھا؟ اس نے کہا جی میں اپنے آگے ایسے رومال سا باندھ لیتا تھا، کپڑا سا باندھ دیتا تھا، 2 لکڑیاں ایسی کھڑی کر دیتا تھا اونٹ کے ساتھ، تاکہ جو ذرہ گرے وہ ضائع نہ ہو، پاؤں کے نیچے نہ آئے، ایسے کھانا کھاتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا تو کبھی غریب نہیں ہو سکتا، میں نے تجھے اونٹ کے اوپر سواری کرنے کے لیے بھیجا ہی اس لیے تھا کہ تیرے ذرے نیچے گریں گے۔ آقا نے کیوں فرمایا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جو ذروں کو اٹھا کے، یہ حوروں کا کیا ہے؟ مہر ہے، جو دسترخوان پہ گرے ہوئے ذرے ہیں، وہ تو کبھی غریب نہیں ہو سکتا، جا تو فقیر نہیں ہو سکتا۔ اسی بندے کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ اپنے قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، اور قافلے کے ساتھ جاتے ہوئے اس کے ساتھ ایسے لوگ بھی تھے جو کھانا ضائع کرنے والے۔ میں کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں ادھر ادھر آگے کھانا بکھرا ہوا ہے، احساس ہی نہیں ہے، بعض اوقات پریشانی ہوتی ہے۔ ہم مینا میں تھے تو مینا میں بھوک لگی، کو کھانا لے لیا، کھانا کھایا۔ ہمارے ایک ساتھی معذور تھے، ان کی کرسی گھسیٹنے والا، غریب آدمی بیچارہ، ملتان کے ساتھ ایک مخدوم پر پہوڑا ہے، وہاں کا بندہ تھا، تو وہاں کا وہ غریب آدمی اپنے دکھڑے سنا رہا تھا۔ اس نے کھانا کھایا نا تو اچھی چیزیں اٹھا کے ڈھیر میں پھینکتا ہے، میں نے اٹھا کے کھائیں تو ہمارے وہ ساتھی اس کو غصہ آیا، کہنے لگے کہ یہ کیا کر رہا ہے تو؟ میں نے کہا لالا چپ کر کے بیٹھ، ابھی رب نے اوپر سے فیصلہ نہیں کیا اس کو مالدار کرنے کا، ابھی فیصلہ نہیں ہوا اس کا، یہ رزق ضائع کرے گا۔ میری زندگی کا ایک مشاہدہ ہے، کمزور بھی ہو سکتا ہے، جتنا غریب ہوگا اتنا رزق ضائع کرے گا، جتنا غریب ہوگا اتنا نعمتیں اور رزق ضائع کرے گا، ایسے خام ضائع کرے گا۔ اسی بندے کا واقعہ ہے جس نے اونٹ پہ کپڑا پہن کے ذروں کو بھی جو ہے وہ ضائع نہ ہونے دیا۔ ایک جگہ گیا، اس کے ساتھ قافلہ تھا، قافلے میں ایسے لوگ بھی تھے جو رزق ضائع کرنے والے تھے۔ اس نے کیا کیا؟ وہ جگہ، وہ قطع ارضی خریدا، وہ جگہ زمین خریدی اور اس کے آگے دیوار لگا دی، اور 1 سال کے لیے دیوار لگوا کے آ گیا کہ 1 سال تک یہ میری ہے، 1 سال کے بعد تو استعمال کرے گا، تاکہ 1 سال تک زمین ان ذروں کو، اس کھانے کو ختم کر دے یا پرندے اس کو چن جائیں، یہ کھانا ضائع نہ ہو۔ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ